اور جو ہماری اصل زندگی ہے اس سے ہم بے فکر ہو گئے ہیں، بے غم ہو گئے ہیں۔ بس انہی دھوکوں میں ہم جی رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم پھر رہے ہیں اور انہی خیالات کے اندر ہم گمسم ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کامیابی کا جو معیار تھا وہ ایک فکر تھی، وہ ایک غم تھا۔ وہ فکر اور غم وہ ایسی تھی کہ انہوں نے دل و جان سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان کر دی تھی۔ ساری خواہشات، ساری نفسیات اور اپنا سب کچھ انہوں نے اپنے اللہ کو دے دیا تھا۔ بس اسی فکر میں وہ زندہ تھے، اسی فکر میں وہ مر جاتے تھے۔ اللہ، ان کے دلوں میں ایک تڑپ تھی جو انہیں سکون سے نہیں رہنے دیتی تھی۔ ہر وقت وہ ایک غم میں رہتے تھے، ہر وقت وہ ایک تڑپ میں رہتے تھے کہ کس طرح ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، ہم سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے، اور کس طرح یہ جو اللہ نے ہمیں جان دی ہے یہ اپنے اللہ کے لیے ہم اس کو کس طرح قبول کروا لیں۔ جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے یہ مال ہم اپنے اللہ کے لیے کیسے قبول کروائیں۔ اسی فکر میں رہتے تھے، اسی غم میں رہتے تھے۔ گویا کہ ان کی زندگیاں اپنے لیے تھیں نہیں، وہ دوسروں کے لیے جیتے تھے، اور اسی فکر میں ہر وقت وہ سوچتے رہتے تھے کہ ہم اپنے اللہ کے ہاں کس طرح مقام حاصل کر لیں۔ جس طرح آج جو ہے ہماری فکر یہی ہے کہ ہم کس طرح دنیا میں مال و دولت میں اپنا مقام حاصل کر لیں، ان کی فکر یہ تھی کہ کس طرح ہم آخرت میں اپنا مقام حاصل کر لیں، اپنے اللہ کے سامنے اپنا مقام حاصل کر لیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مقام حاصل کر لیں۔ اور وہ دین کی ایک ایک بات کو سیکھتے تھے عاجز بن کر، انکسار بن کر۔ اللہ اکبر، عاجز بن کر، انکسار بن کر۔ اگر انہیں پتا ہوتا کہ یہ دین کی بات ایک بچے کو معلوم ہے تو اس کے پاس بھی جاتے، اگر پتا چلتا کہ یہ ایک بڑے کو پتا ہے تو اس کے پاس بھی چل کے جاتے، چاہے مقام میں چل کے جانے والا جتنا ہی بڑا کیوں نہیں ہے، لیکن چھوٹے مقام والے کے پاس وہ گیا ہے، چھوٹی شخصیت کے پاس وہ گیا ہے، اس نے سفر کیا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اس سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے دلوں میں فکر تھی۔ مجھے دین کا پورا پتہ ہی نہیں ہے، مجھے اللہ کے احکامات کا پورا پتہ ہی نہیں ہے، پھر بھی میں اپنی زندگی گزار رہا، پتہ ہی نہیں ہے مجھے کہ دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں جی، یہ چیزیں، یہ جائز ناجائز کا پتہ ہی نہیں ہے، حلال حرام کا پتہ ہی نہیں ہے، میاں بیوی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے آپس میں گفتگو کس طرح کرنی ہے، بچوں سے کس طرح گفتگو کرنی ہے، بچیوں سے کس طرح گفتگو کرنی ہے، گھر کے اندر کس طرح گفتگو کرنی ہے، اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بس جو منہ میں آئے ہم کہہ دیتے ہیں، اور یہ کبھی نہیں سوچا کہ میرے اس قول کا، میرے جملے کا، میرے اس کلام کا آگے اثر کیا ہوگا۔ تو یہ جو چیز ہے نا، اسے سیکھنا ہوگا میرے محترم سامعین۔ اگر ہم سیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو پھر جو ہے ہم اپنی نسلوں کو کچھ نہیں دے پائیں گے، اپنی نسلوں کو کچھ نہیں دے پائیں گے۔ جیسے بیرون ملکوں کی کارگزاری آتی ہے نا، وہاں جب لوگ جاتے ہیں مسلمان تو وہاں دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ وہ اس طرح مسجدوں میں آتے ہیں، کھڑے ہو کے چلے جاتے ہیں، 1-2 منٹ کے لیے بیٹھتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون ہو اور یہاں کیا کرنے آتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم مسجدوں میں آتے تھے، ہم دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے بڑے اس طرح جو ہے نا، اس طرح کے مکانات میں آتے تھے اور اس ٹائم پہ آتے ہیں۔ اب انہیں ٹائم یاد ہے اور مکان یعنی مسجدیں تو یاد ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ یہاں کرنا کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی اولادوں کو سکھایا ہی نہیں، خود نہیں سیکھا، پھر آگے کیا سکھایا۔ تو ایک دن ایسا بھی ہمارے اوپر آ جائے گا۔ آج والدین بے فکر ہیں اور
جو ہے بے غم ہیں کہ ہم نے کیا دینا ہے کیا لینا ہے اولادوں سے، وہ ہم اس اپنی اولادوں پر اور خود پر اس چیز کی محنت کر رہے ہیں جس چیز نے ہمارے کام ہی نہیں آنا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، اپنے اوپر بھی محنت کرنی ہے، خود بھی دین سیکھنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی سکھانا ہے۔ اپنی اولادوں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھاؤ جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی مہنگی دنیاوی تعلیمات اپنے بچوں کو حاصل کروائی، لیکن جب جنازہ پڑھنے کا وقت آیا تو انہیں اپنے والدین کے جنازے میں کھڑے ہیں لیکن جنازہ پتہ نہیں ہے، جنازے کی دعاؤں کا پتہ انہیں نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، غم ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم سامعین، دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بہت ضروری ہے۔ یہ غم اور فکر ہونا چاہیے۔ آج چونکہ ہمارے اندر سے خیر خواہی نکل گئی ہے نا، ہمدردی نکل گئی ایک دوسرے کی، تو بس ہم نے ایک ذاتی اور جو ذہنی نفع ہے ان کی طرف ہماری توجہ ہے کہ ہمارے بیٹا اچھا کمائے، اچھے سکولوں میں پڑھے، ہمیں کھلائے، خوب کمائے، خوب نام کمائے۔ یہ ظاہری چیزوں کے اوپر نظر پڑی، اس لیے اسی پر ہماری محنت ہو رہی ہے۔ جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے اس کی طرف تو ہماری توجہ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اپنی خیر خواہی کیجیے اور اپنے بچوں کے ساتھ ہمدردی کیجیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے ہمدردی کیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں یہ خیر خواہی اور یہ ہمدردی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ خدا کی قسم ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے بنے ہوں۔ جس طرح آج میں تو صرف اپنی فائدہ سوچتا ہوں، اپنے ہی مفاد سوچتا ہوں، اپنے ہی نفع سوچتا ہوں کہ مجھے فائدہ ہو جائے، اگلے کو نقصان ہو یا نہ ہو، مجھے اسے کوئی غرض نہیں ہے۔ صحابہ میں یہ باتیں نہیں تھیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ دنیا کی سب سے کامیاب ترین ہستیاں اور شخصیات جو گزری ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ترین اور کامیاب ترین لیڈر گزرے ہیں کہ ان کے آس پاس ان کے نقش قدم پہ چلنے والے جتنے بھی آئے ہیں وہ دنیا کے عظیم ترین لیڈر بن گئے، رہنما بن گئے میرے محترم سامعین۔ اس لیے تو اللہ پاک نے قرآن مقدس میں قسم اٹھا کے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں میرے محترم سامعین۔ پھر ہمیں سوچنا ہے نا، کوئی تو بات ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں اور مبارک سنتوں میں، ہمیں انہیں سیکھنا ہے نا، ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے، خود سیکھنا ہے کہ اس میں کامیابی تو اسی چیز میں ہے۔ نہیں مجھے مسئلے کا پتہ تو پتہ کریں، کسی عالم کے پاس جائیں، کسی قاری کے پاس جائیں جسے پتہ ہو قرآن پاک پڑھنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں میں تو بڑا ہو گیا ہوں، میرے سفید بال نکل آئے ہیں، میں کیسے جو ہے نا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے امام ہیں میرے محترم سامعین، جسے ہم حنفی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو حنفی کہلواتے ہیں، یہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنا بڑا مقام کیسے حاصل فرمایا؟ تو عرض کی کہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ میرا کوئی مقام ہے، لیکن ایک بات میں بتائے دیتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کے معاملے میں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا۔ علم حاصل کرنے کے معاملے میں، دین حاصل کرنے کے معاملے میں، شریعت حاصل کرنے کے معاملے میں، فرائض سیکھنے کے معاملے میں، احکامات سیکھنے کے معاملے میں، سنتیں سیکھنے کے معاملے میں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا۔ اگر مجھے پتا چلا کہ ایک مسئلہ ایک چھوٹے سے بچے کے پاس اس مسئلے کا علم ہے تو میں خود اس کے پاس چل کر کے گیا۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں بڑا ہوں، میرا کوئی مقام ہے یا میں امام ہوں، میرے پیچھے لوگ چلنے والے ہیں، میں خود اس کے پاس چل کے گیا ہوں۔ یہ ان لوگوں میں میرے محترم سامعین فکر تھی، ہمدردی تھی۔ آج ہمیں پتہ ہے کہ جنازے کے کتنے فرائض ہیں، غسل کے فرضوں کا بھی پتہ نہیں ہے، اللہ کی قسم غسل کی سنتوں کا بھی پتہ نہیں ہے، پاکی ناپاکی کے طریقوں کا ہی پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے منہ چھپا کے جی رہے ہیں۔ ایسے ہی چلے جائیں گے میرے محترم سامعین۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، ہمیں سیکھنے ہیں یہ مسائل۔ جب ہمیں نہیں پتا ہماری اولادوں کو کیا پتا ہوگا، ہم اپنی اولادوں کو کیا دے کے جائیں گے؟
اللہ کی عدالت میں میرے محترم سامعین بڑے سخت سوالات ہوں گے، بڑے سخت سوالات ہوں گے۔ حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ایک بچہ ولی بنا ہے، ولی کا کتنا مقام ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی کوئی خوف و فکر نہیں ہے، نہ ماضی کا نہ مستقبل کا، یہ اتنا مقام ہے ولیوں کا۔ اگر ایک بچہ ولی بنا ہے تو قیامت والے دن پھر بھی اس کے والدین سے پوچھا جائے گا کہ اس کے ولی بننے میں آپ کا کتنا کردار تھا، آپ نے اس کے اوپر کتنی محنت کی تھی، آپ نے اس کی کیا تربیت کی تھی، آپ نے اس کی تعلیمات کے کتنے انتظامات کیے تھے۔ آج جھوٹی چیزوں کے پیچھے ہم لگ کر جھوٹے بن گئے ہیں میرے محترم سامعین، ہمدردیاں ختم ہو گئی ہیں، فکر ختم ہو گئے ہیں۔ اس لیے ایک تو یہ ہمدردی کیجیے اپنے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ کہ دین سیکھیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہمدردی کیجیے کہ انہیں دین سکھائیں۔ اللہ کی قسم سب سے بڑی ہمدردی یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ ہم اپنے اولادوں کے دشمن بن رہے ہیں میرے محترم سامعین، جب دین کا ہی نہیں پتا، فرائض کا ہی نہیں پتا، مجھے نہیں پتا میں اپنی اولادوں کو کیا دے کے جاؤں گا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ آتے ہیں مساجد میں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ مساجد میں کیا کیا جاتا ہے، نمازوں کا پتہ نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے ہم اپنے بزرگوں کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ اس طرح اس وقت مسجدوں میں آیا کرتے تھے، پھر صرف نشان رہ جائیں گے، حقیقتیں گم ہو جائیں گی۔ ہاں، تو اس لیے یہ ہمدردی کیجیے اور معاملات میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کیجیے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ میں ہر کسی کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ یہ بات قابل توجہ ہے سننا۔ ایک تو دین کے معاملے میں خیر خواہی کیجیے اپنی ذات کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، اور ایک دنیاوی معاملات میں بھی ہمدردی کیجیے۔ یہ کامل مسلمان ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بن البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے اوپر بیعت کی کہ میں ہر کسی سے خیر خواہی کروں گا، ہر کسی کی ہمدردی چاہوں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کروں گا، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو وہ ایک جو ہے انہیں ضرورت پڑی، خود بیان کرتے ہیں مجھے گھوڑے کی ضرورت پڑی، میں ایک صاحب کے پاس گیا گھوڑا خریدنے کے لیے۔ جب میں وہاں پہنچا گھوڑے کی قیمت کے متعلق دریافت کیا تو وہ صاحب کہنے لگے کہ یہ گھوڑا 300 دینار کا ہے۔ جب میں نے گھوڑے کی صورتحال دیکھی تو میں نے کہا نہیں، آپ کے گھوڑے کی ویلیو زیادہ ہے، یہ 300 دینار کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ پھر 400 دے دو۔ وہ صاحب کہنے لگے، فرمایا 400 دینار کا بھی نہیں ہے۔ فرمایا پھر 500 دے دو۔ فرمایا اللہ کی قسم آپ اپنے گھوڑے کی حقیقت سے اور پوزیشن سے ناواقف ہیں، یہ 500 دینار کا بھی نہیں ہے۔ اگر مجھ سے اپنے گھوڑے کی حقیقت طلب کرتا ہے نا تو یہ 800 دینار کا ہے، اور یہ لو 800 دینار گھوڑا میرے حوالے کر دو۔ وہ فرماتے ہیں کہ 800 دینار میں نے دیے کہ اس کے مالک نے مجھ سے 300 دینار طلب کیے تھے۔ یہ بیعت کی تھی کہ میں ہر کسی کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ اور آج کا تاجر کیا کہتا ہے اور آج کا گاہک کیا کرتا ہے؟ تاجر کہتے ہیں کہ چیز دیے بنا میں اس کے جیب سے پیسے نکال لوں، اور گاہک کہتا ہے کہ پیسے دیے بغیر میں اس کی دکان سے، اس کی فیکٹری سے یہ چیز حاصل کر لوں۔ یہ آج کا معاملات ہیں اور آج کا معاشرہ ہے، اور اس وقت کا جو معاشرہ تھا وہ خیر خواہی کے اوپر میرے محترم سامعین اس کا معیار تھا، اس کی تعمیر ہوئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی فکر میں رہتے تھے، درد میں رہتے تھے کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو جائے۔ تو اس لیے کامیابی میرے محترم سامعین اس چیز میں ہے کہ ہمارے دلوں میں ہمدردی ہے، دینی معاملات میں بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی۔ پھر یہی وجہ ہے جب لوگوں میں ہمدردیاں پیدا ہوتی ہیں مسلمانوں میں تو اللہ اعلان فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت کے کامیاب ترین لوگ ہیں۔ وآخر دعوانا